لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لائق صد احترام مومنین مومنات، پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ سعادت اور توفیق عنایت فرمائی کہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ کی خوشی میں خوش ہوتے ہوئے مودت قربا کا جو تقاضا ہم سے قرآن کریم کی مبارک ترین آیتوں کے اندر کیا گیا ہے، اس کی کوشش کا فریضہ انجام دے سکیں۔ یہ ساعتیں اور یہ گھڑیاں یقیناً انتہائی مبارک ہے، اس اعتبار سے کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو جن کی محبت میں خلق کیا تھا اور جن کی غرض و غایت کے ساتھ خلق کیا تھا، پروردگار عالم نے اس روئے زمین پر جن سے سب سے زیادہ محبت کی ہے، بلکہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اگر کائنات پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت میں خلق فرمائی، لیکن اگر آج کائنات قائم و دائم ہے، سلامت ہے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ آج کی رات جو ہستی اس دنیا میں تشریف لا رہی، جناب نرجس سلام اللہ علیہا اور مولا امام حسن عسکری علیہم السلام کے لال، کہ جن کا نام رسول کے نام جیسا، جن کی کنیت رسول کے کنیت جیسی، اور جس طرح سے رسالت مآب کی پشت اقدس پر مہر نبوت موجود تھی، اسی طرح سے
امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت اقدس پر مہر امامت موجود ہے۔ اب وہ پورا ایک واقعہ ہے، ایک پوری ٹائم لائن ہے کہ کس طرح سے 10ویں امام علیہ السلام نے بشر ابن سلیمان انصاری کو، کہ جن کا تعلق ابو ایوب انصاری کی نسل سے تھا، انہیں بلانے کے بعد ایک خط تحریر فرمایا، ایک خط ان کے ہاتھ میں رکھا اور اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی انہیں پکڑائی اور انہیں زمان و مکان بتایا، ٹائم اینڈ پلیس بتا دیا کہ اس دن اتنے بجے اس جگہ پر، فلاں جگہ پر مدینہ سے باہر چلے جانا، تو وہاں پر ایک قافلہ آ رہا ہوگا اور اس قافلے کے اندر ایک کنیز، اور بتا دیا کہ ایسی سواری ہوگی اور اس انداز سے تم سوال کرنا، اور اس سواری کے اندر ایک محمل کے اندر بیٹھی ہوئی مستورہ جناب بشر ابن سلیمان انصاری کو بھیجا گیا کہ اس خاتون کو آپ نے وہاں سے لے کر سلامتی کے ساتھ مدینہ میرے پاس پہنچانا ہے۔ وہ خاتون کون ہے؟ وہی جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا، جن کا نام بعد میں امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبدیل فرمایا، نرجس کیا، سلام اللہ علیہا۔ مختصر ترین انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کسی کی ہاتھوں فروخت نہ ہونے والی یہ بی بی، بہت سارے افراد جو آئے اور جو قیمت مانگی گئی اس سے زیادہ قیمت دے کر خریدنا چاہتے تھے اور کنیزی میں لینا چاہتے تھے۔ یہاں پر رک کر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ یقیناً آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہوگا اور محفوظ ہوگا کہ جب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں فارس کے علاقے سے آنے والی کچھ خواتین کہ جنہیں کنیزی کے طور پر فروخت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، کہ جن میں سے ایک وہ کہ جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ گرامی قرار پائیں، اور وہاں پر یہ انداز ہوا تھا کہ ایک شخصیت کہ پروردگار عالم کی لعنتیں ہوں اس شخص پر، بار بار بی بی کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھتا تھا، نگاہ کرتا تھا، اور اس وجہ سے بی بی نے اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو رکھ لیا تھا، دونوں ہاتھوں کو رکھ لیا تھا، اور اس کے بعد بآواز بلند یہ کہتا جاتا تھا کہ جلدی سے دام دے کر فروخت کیا جائے۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آنے کے بعد کہا کہ انہیں کسی کی کنیزی میں نہیں دیا جائے گا، انہیں فروخت نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں قیدی بنا کر جس جگہ سے لے کر آیا جا رہا ہے یہ وہاں پر بادشاہ کی بیٹی ہے، یہ وہاں پر بادشاہ کی بیٹی تھیں، انہوں نے کہ جو شہزادی ہیں انہوں نے شاہی کی ہے، اور ہمارے تعزیرات اسلام کے اندر یہ قانون ہے کہ بادشاہ کی بیٹیوں کو کہ جو ساری زندگی عزت اور احترام اور سعادت کے ساتھ رہی ہیں انہیں اس طرح سے بازاروں کے اندر نیلام اور فروخت نہیں کیا جا سکتا، یہ اسلام کے قانون کے اندر نہیں ہے۔ لہٰذا کیا کیا جائے گا؟ پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ انہیں حق دیا جائے گا کہ مجمع میں موجود جس شخص کے ساتھ چاہیں انہیں ان کے نکاح میں دے دیا جائے، اور پھر مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں دیا گیا انہیں۔ بی بی شہربانو نام تھا شاہزنان، ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہے نا یہ واقعہ؟ میں کیوں آپ کی خدمت میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں؟ اسی طرح کا ایک واقعہ یہ واقعہ کہ بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کہاں سے آ رہی ہیں؟ روم سے آ رہی ہیں۔ یہ بی بی کہاں سے آ رہی ہیں؟ فارس سے آ رہی ہیں، اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے آپ کو وہ مثالیں مل جائیں گی کہ کسی ایک امام معصوم علیہ السلام کی والدہ تشریف لا رہی ہیں ایتھوپیا سے، حبشہ سے۔ ساری امہات ائمہ اطہار علیہ السلام مدینہ اور مکہ کی نہیں ہیں، تو گویا یہ آ رہی ہیں یا انہیں لایا جا رہا ہے حکم پروردگار عالم کے تحت؟
بلکہ میں اپنے جملوں کو یہ تبدیل کر دوں کہ جس طرح سے امامت کا منصب پروردگار عالم کی جانب سے ملتا ہے، اسی طرح سے امام نے اس دنیا میں آنے کے لیے، پروردگار عالم نے اپنے امام کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے کس گودی کا سہارا لینا ہے، وہ گودی بھی انسان طے نہیں کرے گا، خدا کی جانب سے فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اور بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا ہیں، بلوایا 11ویں امام علیہ السلام نے، اچھا اب تو کیا امام علی نقی علیہ السلام نے، مولا حسن عسکری کا اور بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کا۔ اب وہ وقت آیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ سامرہ، اور امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب آیا۔ بلوایا کنہیں؟ اپنی پھوپھی کو، جناب حکیمہ خاتون کو۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان کا ارادہ یہ ہے، یہ چاہتے یہ ہے کہ اللہ کے نور کو بجھا دے، اور کل طاقت ان کی کیا ہے؟ بافواہہم، اپنی پھونکوں کے ذریعے سے۔ یہ جتنی تدبیریں لگا لیں، یہ جتنے جتن کر لیں، ان کی تمام تر کوششوں کو ملا لیں نا اگر، تو انسان کی چند پھونکوں سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرنے والے کرتے ہیں، اور انہوں نے کی۔ جانتے ہیں کہ کون؟ عدل اور انصاف سے بھر دینے والا آنے والا ہے۔ کس خاندان سے؟ اسی خانہ وادے سے، رسول کی آل اولاد میں سے۔ اور پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندھیرے کو ان کے ذریعے سے اجالے میں بدل دینا ہے۔ پروردگار عالم نے اس دنیا کی ظلمتوں کو ہدایتوں سے بھر دینا ہے۔ کما ملئت ظلمن و جورا۔ اچھا ظلم و جور کی بات تو چھوڑ ہی دیجیے، آپ زیارت جامعہ اٹھا کر پڑھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امام معصوم علیہ السلام کے فضائل کیا ہے، ان کا منصب، ان کا مقام کیا ہے، اس سے بھی کئی گنا بلند ہے۔ بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض، آپ کے ذریعے سے، آپ کے صدقے میں، آپ کی وجہ سے آسمان سے زمین پر بارشوں کے قطرے نازل ہوتے ہیں۔ وَبِكُمْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، آپ کی وجہ سے یہ ہے کہ آسمان ٹوٹ کر زمین پر نہیں گرتا۔ اب وہ حدیث امام معصوم علیہ السلام کی خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی توقیع، مولا کی توقیع شیخ مفید رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام، اور اس توقیع کے اندر امام علیہ السلام نے جو لکھا اس کا مفہوم ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم تم سے غافل نہیں ہیں، بے خبر نہیں ہیں، ہم تم پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر ہم تم سے، تمہاری جانب سے اپنی نظروں کو ہٹا لیں، تمہیں چھوڑ دیں تمہارے حال پر، تو یاد رکھنا تم پر الگ الگ قسم کی بلائیں ٹوٹ پڑیں۔ یہ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ اگر امام علیہ السلام کی نگاہ کرم ہماری جانب نہ ہو تو ہمیں کھانے کے لیے شاید ایک وقت کی روٹی بھی نہ ملے۔ یاد رکھیے گا، بہت سی قومیں دنیا کے اندر آئیں، چلی گئیں، قومیں پیدا ہوئیں، ختم ہو گئیں۔ پروردگار عالم کا یہ فیصلہ ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ جب تک دنیا باقی رہے گی، یہ جملہ سنیے گا، یہ جملہ کہ اگر دنیا کی بقا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اگر آپ کو دنیا باقی نظر آ رہی ہے، سلامت نظر آ رہی ہے، آسمان آپ کو ٹکا ہوا نظر آ رہا ہے، زمین اپنے مدار میں گردش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہوائیں اگر آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، سمندر اگر آپ کو بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر آپ کو اپنی سانسیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آنکھیں کام کر رہی ہیں، دنیا کے مناظر اگر ان آنکھوں سے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، یہ زبان اگر کسی ذائقے کو چکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ کان اگر کوئی آواز سننے کی، اور کون سی آواز کس آواز کا تعلق کس سن سے ہے، اس تمیز کو دینے کی اگر صلاحیت رکھتی ہے، یہ ہاتھ اگر کام کر رہے ہیں، تمہارا دل اگر دھڑک رہا ہے، تو یاد رکھنا یہ ساری کی ساری ہے چیزیں برکتیں امام زمانہ علیہ السلام کی۔
اگر وہ نہ ہوتے تو یہ کچھ نہ ہوتا. بڑا دور غیبت صغریٰ کا اور غیبت کبریٰ کا. یعنی میں نے جو قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے اندر کیا ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے؟ یریدون ان یطفئوا یا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہو، تمہاری کوششوں کی حیثیت پھوکوں سے زیادہ نہیں ہے. واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو تمام کی منزل پر پہنچانے والا ہے. ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین پر کتنا ہی گراں کیوں نہ گزرے، پروردگار عالم اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے. اور پروردگار عالم نے اپنے اس وعدے کو کہاں؟ سامرہ میں، مولا کے بیت الشرف میں، سرداب اقدس کے اندر جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ جس حجرے کے اندر میں موجود ہوں، بی بی نرجس سلام اللہ علیہا موجود ہیں. اچانک ایک وقت ایسا آیا کہ جب حجرے کے اندر نور ہی نور پھیل گیا، سوائے نور کے اور کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا. جب اس نور کی شدت میں کچھ کمی پیدا ہوئی تو میں دیکھ پائی کہ ایک مولود اس عالم میں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھے ہوئے، اپنی انگشت شہادت کو بلند کیے ہوئے، پروردگار عالم کی توحید کی گواہی، رسالت ماب کی رسالت اور نبوت کی گواہی، اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام تک کی امامت کی گواہی، اور اس کے بعد خود اپنی زبان سے، اپنی زبان مبارک سے اپنی امامت کی گواہی دیتا ہوا نظر آ رہا تھا. اور وہ آوازیں، قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا باطل چلا گیا. ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کیا؟ جس لہجے میں حق آ جائے وہی لہجہ باطل کے ختم ہو جانے کا لہجہ ہوتا ہے. بہت ساری اس ایک جملے کے ضمن میں بہت ساری باتیں ڈسکس ہو سکتی ہیں، اور میں باتوں کو اسپیسیفائی کر کے نہیں ڈسکس کرنا چاہوں گا. یہ آج ریکارڈ ہو رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ اتنا اندھیرا پھیلا ہوا ہے، کیا کریں؟ تو روشنی پھیلائیے. اگر اندھیرا پھیلا ہوا ہے تو روشنی پھیلانے والے کم ہیں، تو پھر کیا کریں؟ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، کتاب کا نام ہے نوادر الاخبار. ملا محسن فیض کاشانی ایک محدث سے گزرے، انہوں نے اس کے اندر نوادر حدیثوں کو جمع کیا ہے، نادر حدیثوں کو جمع کیا ہے. مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باطل کی مثال ظلمت کی مثال ہے، اور حق کی مثال روشنی کی مثال ہے. حق اگر قلیل ہو نا اپنی تعداد کے اندر، تو بہت کثیر باطل کو ختم کر دینے کے لیے وہ بہت قلیل حق بہت کافی ہوتا ہے. ایک اندھیرا نہیں، ایک کمرہ جس میں اندھیرا ہے، اور ایسا گھپ اندھیرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ چھجا ہی نہ دے، اس میں آپ چھوٹی سی کوئی LED چلا دیجیے، بہت مختصر سی، بہت جتنی چھوٹی سے چھوٹی لائٹ دنیا کی ہو سکتی ہے وہ لے آئیے اور اس کو آن کر دیجیے. کیا ہوگا؟ کیا کہا جائے گا؟ میرا سوال ہے، کیا کہا جائے گا؟ اس کمرے میں اب اندھیرا رہا نہیں، اس کمرے سے اندھیرا چلا گیا. اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، ان کے ذکر، ان کے مناقب، ان کے کمالات، ان کی احادیث پڑھنے اور سننے اور سنانے والوں پر پابندیاں لگائی جاتی رہیں گی. کام یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا کام کبھی روکا نہ جائے. یہ وہ اچھائی ہے کہ جسے پھیلایا جائے. اگر مختصر تعداد میں بھی ہوئی تو کیا ہوا؟ باطل خود بخود ختم ہو جائے گا. یہ میں نے کیوں ذکر کیا آپ کی خدمت میں؟ اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آ کر ہمارے جوان یہ بچے سوال کرتے ہیں کہ قبلہ وہ وہاں دیکھیے بہت زیادہ بڑی تعداد ہے، کیا کریں؟ نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں جو ہمارے بعد آئیں گے، حالانکہ بہت سارے لوگوں کا، بچوں کا، لڑکوں کا خود اپنا مسئلہ ہوتا ہے، وہ جو دوست کی گردن پر اور دوست کے کاندھے پر رکھ کر سوال کر رہے ہوتے ہیں.
خود ان کا دل اندر سے متزلزل ہو چکا ہوتا ہے، ہل چکا ہوتا ہے. کہتے ہیں ہمارا دوست، اس کا یہ سوال ہے، اس کے لیے جواب دے دیں تو اسی کے لیے صحیح. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، امام صاحب الامر والعصر والزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کہ اصحاب، مولا کے جو اصحاب ہیں، ان کی خصوصیت کیا ہے؟ ان کی خصوصیت کے لیے جو روایتیں آئی ہیں نا، ان میں جو بالکل پہلے کی ان کی صفات ہیں، ان کے کیریکٹرسٹکس ہیں، اس کے اندر یہ آیا کہ انہیں اپنے لشکر کی قلت کبھی خوف میں نہیں ڈالتی، اور لشکر کی کثرت کسی فخر میں مبتلا نہیں کرتی. اگر لوگ زیادہ ہو جائیں، ساتھ آنے والے زیادہ ہو جائیں تو خوش نہیں ہوتے، فرق نہیں پڑتا. اور اگر کم ہیں تو خوف کی، ڈر کی کوئی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تعداد کی کثرت پر اعتماد نہیں کیے ہوئے، کائنات کے وجود کے سبب امام زمانہ علیہ السلام پر اعتماد اور تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر کثرت ہوگی تو پھر ہم کامیاب ہوں گے، نہیں، بس اور بس کامیابی کا ایک حوالہ اور ایک عنوان ہے کہ ہم اپنے مولا و آقا صاحب الامر علیہ السلام سے جڑے رہے، بس. اس کے بعد کوئی ہو نہ ہو فرق نہیں پڑتا. حضرت نوح علیہ السلام کیا کثرت ان کے ساتھ تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام کیا کثرت ان کے ساتھ تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کثرت ان کے ساتھ تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کثرت ان کے ساتھ تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کثرت ان کے ساتھ تھی؟ نہیں، کثرت تو ان کے مخالف تھی. اور آپ یہ دیکھتے چلے جائیے، مولا کائنات علیہ السلام نہیں. تو پھر بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے وجود کو امام معصوم، امام صاحب الامر علیہ السلام کے وجود سے جتنا ہو سکے اتنا قریب کرنا ہے، جتنا ہو سکے اتنا قریب کرنا ہے. تو اب بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ یہ غیب نعوذ باللہ من ذالک، شیعوں کا گڑھا ہوا ایک عقیدہ ہے، ان کے دماغ کی یہ خرافات ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جو عقیدہ توحید ہے ہمارے یہاں، تو ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اللہ کو دیکھ کے مانا ہے اور غیب پہ ایمان رکھتے ہوئے نہیں مانا ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے رسول کی رسالت پر غیب کے ہوتے ہوئے نہیں، مشاہدے کے ساتھ مانا ہے؟ غیب پر ایمان ہے. ٹھیک. تو عقیدہ توحید غیب، عقیدہ نبوت غیب. فالمدبرات امرن، پروردگار عالم کا جو امر ہے نا، پروردگار عالم نے اس کائنات کے اندر تدبیریں کی ہیں. آپ دیکھتے ہیں سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے پھر غروب ہوتا ہے اپنے وقت پر، چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے طلوع ہوتا ہے اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے. ٹھیک. ہر سیارہ، زمین اور بہت سارے جتنی یہ سولر سسٹم ہیں، یہ اپنے اپنے آربٹس اور مدار کے اوپر گھوم رہے ہیں. یہ تدبیر کے ساتھ ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کے وجود، پروردگار عالم کے وجود کی دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ اگر یہ ساری کی ساری کائنات ایک تدبیر اور ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے تو اس سسٹم کو چلانے والا کوئی تو ہوگا. اگر تدبیر ہے تو مدبر کوئی تو ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ امر ہے پروردگار عالم کا. ٹھیک. لیکن یہ امر بھی غیب. حضرت آدم علیہ السلام کتنوں نے دیکھ کے مانا ہے اور کتنوں نے غیب سے مانا ہے؟ ہم نے غیب پر ایمان رکھ کے مانا ہے. حضرت نوح علیہ السلام غیب، حضرت ابراہیم علیہ السلام غیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام غیب. یعنی کہ ہمارا یہ سارا کا سارا عقیدہ ٹکا ہوا ہے غیب پر ایمان کے اوپر. جنت دیکھ کے مانی ہے یا غیب پر ایمان لائے ہیں؟ سلسبیل، کوثر غیب پر ایمان لائے. جہنم غیب، صراط، پل صراط غیب. اصحاب کہف غیب،
اصحاب رقیم غیب. اور کیا کیا مثالیں غیب کی؟ شیطان کی مثال ہے سب سے بڑی غیب. اور صرف اب یہ تو بھائی یہ جو ایک درود بھیجے محمد علیہ قرآن کریم کی آیت ہے، بالکل سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. کہ یہ کتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی کجی کوئی کمی نہیں ہے. یہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ للمتقین. اور صرف متقین کہہ کر پروردگار عالم رکا نہیں ہے. وہ متقین الذین، وہ والے متقین کہ یؤمنون بالغیب. تو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیسے غیب میں رہ سکتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جن کی عمر صاحب الامر علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے، وہ کیسے غیب میں رہ سکتے ہیں؟ جب وہ غیب میں رہتے ہیں اور ان کے غیب میں رہنے کی بات کی جاتی ہے تو سب مانتے ہیں. مگر جب فرزند زہرا علی کے لال نرجس جناب نرجس سلام اللہ علیہ کے بیٹے امام زمانہ علیہ السلام کی بات کی جاتی ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی. لہٰذا یہ ایک بات ہو گئی. صاحب الامر علیہ السلام سے یہ بات یاد رکھیے، کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے کہ جس میں امام علیہ السلام ہمیں مشاہدہ نہ کر سکتے ہوں. علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو جتنا ہو سکے مولا کے قریب کریں، اپنی ہر خوشی میں، اپنے ہر غم میں امام علیہ السلام سے اپنا ربط بنائے رکھیں. جب صبح میں بیدار ہوں تو آقا کو سلام کریں، اور سونے سے پہلے پھر. اور کچھ علماء کرام نے اس طرح سے بیان کیا کہ رات کو سونے جاتے ہیں سے پہلے، بالکل سونے سے پہلے سورہ اخلاص کی 11 مرتبہ تلاوت کر کے مولا کی خدمت میں ہدیہ کر دو. قرآن کریم کا یہ خاص سورہ اخلاص، سورہ قل ھو اللہ احد، 11 مرتبہ تلاوت کر کے صاحب الامر علیہ السلام کی خدمت میں اس کا ثواب ایصال کریں. اور جب صبح میں بیدار ہوں تو سب سے پہلا کام یہ کریں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہ عمل آپ کے لیے کس طرح سے کبریت احمر بنتا ہے، اکسیر اعظم بنتا ہے. اچھا آپ کہیں گے مولانا صاحب پھر یہ دم درود کی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہے نا. تو اب میں آپ کو خدمت میں اس کا فلسفہ بھی پیش کرتا ہوں. ویسے ہم فلسفے کے مخالف ہیں، لیکن جو چیزیں ہمیں پسند نہیں اس میں ہمیں فلسفہ چاہیے، تو وہ فلسفہ بھی سن لیں. کیا فلسفہ اور کیا، یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ مودت اور محبت کی ہیں، یہ بات یاد رکھیے. آپ کوئی 11 مرتبہ پڑھ کے یہ مودت اپنی امام علیہ السلام کے خدمت میں پیش کرتا ہے، اور کوئی کسی کو سکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی خود صبح میں اٹھ کر سب سے پہلے جو پہلا سلام ہے وہ اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہے خود بخود. وہ واقعہ کیا ہم نے فراموش کر دیا جو ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں چند ایک ہفتوں قبل امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت اور ان کی ولادت کی اعتبار سے جو مجلسیں ہوئیں اس میں عرض کیا تھا کہ وہ جو عبد الرحمن نامی ایک شخص کہیں سے آیا تھا، اس نے جانتا نہیں ہے کہ علی ابن محمد علیہ السلام ہیں، رسول کی آل سے ہیں، معصوم ہیں، منصب امامت پر فائز ہے، کچھ نہیں جانتا، پہلی بار دیکھا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ وقع حبہ فی قلبی، ان کی محبت نے میرے دل میں جڑ پکڑ لی. بس ان کے چہرے پر میری نگاہ گئی اور ان کی محبت میرے دل میں اتر گئی، اس طرح سے کہ میں نے ان کے حق میں دعا کی، اس لیے کہ وہاں پر یہ افواہ پھیل گئی تھی اور خبر ہواؤں کے اندر گردش کر رہی تھی کہ آج متوکل نے انہیں نقصان پہنچانے کے لیے بلایا. میرے دل میں ایک خیال آیا کہ پروردگار آج انہیں تو بچا لے، متوکل انہیں کچھ کر نہ پائے. زبان پر نہیں لایا، دل میں خیال گزارا ہے. امام علیہ السلام کی سواری جب عبد الرحمن کے قریب آ کر رکی ہے
مولا نے اسے نام سے اس کی ولدیت سے پکار کر کہا کہ خدا نے تیری دعا کو قبول کیا اور ہم تیری حاجتوں سے واقف ہیں، دعا کرتے کہ پروردگار تیری حاجتوں کو بر لائے۔ اس نے دعا کی تھی کس کی سلامتی کی؟ اس نے امام معصوم علیہ السلام کی سلامتی کی دعا کی تھی، اور وہ دعا خود اسی کی جانب پلٹی ہے۔ ہم جو اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن کی دعا پڑھتے ہیں، یہ ہے تو حقیقت میں امام علیہ السلام کی سلامتی کی دعا، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہماری سلامتی اس کے نتیجے کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ یہ دعا تو مقبول دعا ہے، وہ پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر محفوظ ہے، لیکن یہ دعا اس بات کا ہماری جانب سے اعلان ہے کہ ہم ان سے محبت اور مودت کرنے والے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ پروردگار اپنی خاص امان انہیں نصیب فرمائے۔ بس عزیزان محترم، دنیا بڑے بڑے فلسفے جب کوئی آ کر بیان کرتا ہے نا تو قبول کرتی ہے۔ شیکسپیئر کے بڑے بڑے فلسفیز کو قبول کیا گیا، مارکس کے نظریات کو بالکل خیر سگالی کے ساتھ اپنے سینوں سے لگایا گیا، قبول کیا گیا۔ بڑے بڑے ویسٹرن سکولرز آتے ہیں اور سقراط و بقراط جتنے آتے ہیں وہ اپنی باتیں بیان کرتے ہیں، اور دنیا اس کو کیا کہتے ہیں، اوٹ پٹانگ ترین باتوں کو قبول کرتی ہے، مگر جب بات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حق کی آتی ہے تو سارا بحث اور فحش وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ بحث اور فحش کا مطلب کیا ہے؟ عربی کے دو لفظ ہیں، ایک ہے بحث، ایک ہے فحش۔ فحش تلاش، بحث تلاش، دونوں ہی تلاش ہیں مگر تھوڑا سا فرق ہے دونوں کے اندر، مترادفات ہیں مگر کچھ فرق کے ساتھ۔ یعنی ساری کی ساری نکتہ چینی، سارے کے سارے دلائل کا مانگنا، سارے کے سارے براہین کا طلب کرنا وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر بات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت کی ہوتی ہے۔ تو صاحب العصر والزمان علیہ السلام کی آمد کی شب ہے، اور یقیناً اس رات کی بڑی فضیلت ہے اور اس کے اعمال ہے، اور آپ سارے اپنے گھروں میں وہ مفاتیح الجنان رکھتے ہیں تو پھر دیکھیں گے اس کو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ آج کی رات کا افضل ترین عمل یہ ہے کہ زیارت حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام پڑھی جائے، اور اگر ممکن ہو تو چھت پر جا کر اپنا رخ مولا کی قبر اطہر کی سمت کر کے، اور اپنے آپ کو یہ محسوس کریں، کس کے دل میں ارمان نہیں ہے کہ زمین کربلا پر آج کی شب ہوتے ہیں؟ کس کے دل میں ارمان نہیں ہے؟ پروردگار ہم سب کو نصیب کرے کہ جلد سے جلد اپنے مولا و آقا کی قبر کی زیارت پر مشرف ہو سکے۔ لیکن اگر کوئی شخص خود جاتا ہے تو وہ آقا کی خدمت میں روبرو ایسے حاضر ہو کر سلام عرض کرتا ہے، اور اگر کوئی دور سے سلام مولا کی خدمت میں پیش کرتا ہے تو ملائکہ اسے نور کے صندوقچے کے اندر رکھ کے آقا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جو ثواب زیارت حسین علیہ السلام آج کی شب ہے وہ یہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والا آج کی شب ایسا ہے کہ جیسے اس نے 1.25 لاکھ انبیاء سے مصافحہ کیا۔ یعنی آج شب ولادت امام زمانہ علیہ السلام ہے، زیارت آج کے دن وارد کس کی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی۔ یوں تو سارا سال شب جمعہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی، پہلی رجب زیارت امام حسین علیہ السلام کی، 15 رجب زیارت امام حسین علیہ السلام کی، 15 شعبان شب قدر، روز عید، شب عید، عرفہ کا دن، عاشور کا دن، اور بہت ساری جتنی زیارتیں پورے سال کے اندر امام حسین علیہ السلام کو یاد کروایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، ایک ایسی مناسبت ہے کہ جو یعنی یہ شب جمعہ ہفتے میں ایک بار آتی ہے، کچھ مناسبتیں سال میں ایک بار آتی ہیں، مگر آقا حسین علیہ السلام کو یاد کروانے کی ایک مناسبت ہے جو دن میں کئی بار پروردگار عالم نے انتظام فرما کے رکھ دی ہے کہ جب بھی ٹھنڈے پانی کا تم ایک کوزہ اپنے لبوں کو لگاؤ اور جیسے ہی تمہاری پیاس بجھے
خدا نے کہا ہے کہ میرے حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ تو آج کی رات کون منتقم کربلا، وارث خون حسین، کہ جو فقط و فقط جو حقدار ہے آقا حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کا حقدار جو ہے بس اور بس صاحب الامر، ان کو یاد کیا جا رہا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے اندر ہے السلام علیکہ ایھا البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی۔ یہ سارے ہم مہدی پہ اپنا سر جھکا لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم امام زمانہ علیہ السلام کو پکار رہے ہیں، حالانکہ اس زیارت کے اندر یہ سارے کے سارے القاب امام حسین علیہ السلام کے القاب ہیں۔ یہ سارے القاب، ہادی بھی امام حسین علیہ السلام کا لقب ہے، مہدی بھی امام حسین علیہ السلام کا لقب ہے۔ لیکن بہرحال جب آقا اور مولا تشریف لے کر آئیں گے اور امام تقی جواد علیہ السلام جب ایک مرتبہ تشریف فرما ہیں اور آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں اور غمگین ہیں، انتہائی غم کے عالم میں ہیں، مولا رضا علیہ السلام نے پوچھا بیٹا کیا عالم ہے، کیا وجہ ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ بابا میں اپنی دادی زہرا کے قاتلوں کا تصور کر رہا ہوں کہ جب آخری حجت جو پروردگار عالم کی نہیں، کیا تصور کر رہے ہو کہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اذن مل جائے تو میں کیا کروں گا ان کے ساتھ؟ وہی کہ جو صاحب الامر علیہ السلام تشریف لانے کے بعد ان قاتلوں کے ساتھ، ان ملعونوں کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ جب یہ سنا نا امام تقی جواد علیہ السلام کا کہ میں اگر مجھے اذن مل جائے تو میں یہ کروں گا کہ ان کی لاشوں کو نکال کر معلق کر کے جلا دوں گا، مولا رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم ہی اس امامت کے منصب کے حقدار ہو، لائق ہو۔ کیا ربط ہے؟ پروردگار عالم بہتر جانتا ہے کیا ربط ہے کہ آج کی رات زیارت امام حسین علیہ السلام کا یہ ثواب پورے سال میں آنے والی جتنی زیارتیں ہیں ان میں سے کسی اور زیارت کا اتنا ثواب نہیں ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء سے مصافحہ کرنے کا ثواب۔ لیکن وہ رب تو ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام اور صاحب الزمان علیہ السلام، تو یہ زیارت پڑھنے کے ذریعے سے ہم اپنے وجود کو امام معصوم علیہ السلام کے وجود سے قریب کرنے کی کوشش کریں اور دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہمارے دلوں میں آج کی شب کے صدقے میں، آج کی شب کے مولود کے صدقے میں ہمارے دلوں میں رزق معرفت ائمہ اطہار جاگزی فرما، ہمیں نصیب فرما۔ پروردگارہ ہماری اولادوں میں معرفت ائمہ اطہار علیہ السلام کو جاری و ساری فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نفرتیں ہمارے دلوں میں ہر آن بآن اضافہ فرما۔ پروردگارہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں، صاحب الامر علیہ السلام کے صدقے میں تمام ہی مومنین اور مومنات کی مشکلات کو حل فرما۔ رزق علم، رزق دین، رزق دنیا، رزق معرفت ہم سب کو مولا واقع کے صدقے میں نصیب فرما۔ پروردگارہ مرحومین کی قبروں پر امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما اور زمینی آسمانی آفتوں سے ہم سب کو پروردگارہ محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آخر میں دعائے سلامتی امام زمانہ کی تلاوت کریں گے سارے مل کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ صلوات